بلوچستان کے امن پر دہشت گردوں کا ایک اور وار، بولان پاس کے قریب جعفر ایکسپریس پر حملہ، ٹرین کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن، فائرنگ کا تبادلہ۔ یرغمال بنائے گئے مسافروں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ دہشت گرد افغانستان میں ماسٹر مائنڈ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا دو ٹوک پیغام۔ جعفر ایکسپریس واقعے سے متعلق پشاور ریلوے اسٹیشن پر ایمرجنسی کاؤنٹر قائم۔ پشاور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 4 سرکاری ملازمین ٹرین میں سوار ہوئے۔ ابتدائی معلومات، مسافر ٹرین چاروں صوبوں کے مختلف علاقوں سے گزر کر 34 گھنٹوں میں آخری اسٹیشن پشاور پہنچتی ہے۔ چاہے وہ کے پی ہے یا بلوچستان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب یہ مکمل نہیں ہوگا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے ملک میں امن کے قیام کے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا ناممکن قرار دے دیا۔ دہشت گردی نے بہت تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ افواج پاکستان اور پولیس کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ IMF پروگرام ترقی کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی رمضان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹی کی کارکردگی بہتر قرار دے دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 20 فروری کے فیصلوں کی بھی توثیق۔ شہباز شریف کا کابینہ میں نئے ارکان کی شمولیت کا خیر مقدم۔ 190 ملین پاؤنڈ کا بہت اچھا فیصلہ ہم نے آج کیا ہے، اور ہم نے اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے ایک جدید ترین یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا نام ہے دانش یونیورسٹی۔ وزیر اعظم کا دانش اسکولوں کے بعد دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان کو واپس کیے گئے 190 ملین پاؤنڈ یونیورسٹی پر خرچ کیے جائیں گے۔ شہباز شریف رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس کے شکر گزار۔ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں تک پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے، the Council of Common Interest is the right forum، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم مسلسل یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ Council of Common Interest جو آپ کا آئینی ذمہ داری ہے، آپ اس کو بلائیں۔ ہمیں اس فلڈ اریگیشن کو چھوڑنا پڑے گا، نیا مزید اضافہ کرنے کے بجائے جو موجود ہے فلڈ اریگیشن سسٹم، اس سے ہمیں ٹرانزیشن کرنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو نے حکومت سے نئی نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پانی کا مسئلہ SIFC کا مسئلہ نہیں، یک طرفہ فیصلوں سے حکومت کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسمبلی میں تیسری بڑی قوت ہیں، حکومت پر اگر بہت اعتماد ہوتا تو وزیر بنتے۔ خواہش ہے اتحادی حکومت چلتی رہے۔ JLA چیئرمین کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ PTI صرف اپنے بانی کی رہائی کی بات کر رہی ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں دے رہی کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سینٹ میں شبلی فراز کی جانب سے قرارداد پیش کرنے کی کوشش، پریزائڈنگ افسر عرفان صدیقی نے روک دیا۔ قائد حزب اختلاف اور وزیر قانون میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ PTI رہنما نے خیبر پختونخوا سے نمائندگی نہ ہونے پر ایوان نامکمل قرار دے دیا۔ اسمبلی کے اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ اجلاس بلانا تھا، وہ اجلاس نہ بلایا گیا۔ دانستہ وہ حلف نہ دیے گئے، دانستہ سینٹ کا انتخاب نہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں دانستہ سینٹ انتخابات نہیں کرائے گئے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے اپنے نمائندوں کا حلف نہیں لیا۔
اسمبلی اجلاس وقت پر نہیں بلایا، ہائی کورٹ نے اجلاس بلانے کا حکم دیا تو بھی حکم عدولی کی گئی۔ کے پی کے سینٹ الیکشن میں تاخیر وفاق کی طرف سے نہیں، دوسری طرف سے ہوئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سینٹ میں اپوزیشن پر برس پڑے۔ اردغان صاحب آئے ترکی کے صدر، انہوں نے آ کے پاکستان کی اکانومی کی، وزیر اعظم کی، فائنانس کی ٹیم کی تعریف کی۔ ہم ازبکستان گئے، ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے پریس کانفرنس کے اندر پاکستان کی اکانومی کی تعریف کی۔ تو پاکستان کی اکانومی جس طریقے سے ریکور کی ہے اور ڈیفالٹ کے دہانے سے ٹورڈ سٹیبلٹی اور اب سٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا عوام کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ عوام کو معیشت میں بہتری کا فائدہ ملنا شروع ہو گیا، معیشت ڈیفالٹ کے دہانے سے بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ترکی اور ازبکستان کے صدور نے بھی پاکستان کی معیشت کی تعریف کی۔ عطا طاہر کا اظہار خیال۔ سیزن کی جو پروڈکشن ہے وہ 5.7 ملین ٹنز ہے، اور اگر اس کو جو پچھلے سال کے جو سٹاکس ہیں ان کو ایڈ کر لیا جائے تو وی آر ویری کانفیڈنٹ ان دا گورنمنٹ کہ جو شوگر ریکوائرمنٹ ہے آف دا کنٹری فار دا کرنٹ سیزن از ان اے گڈ پلیس۔ وزیر خزانہ کا ملک میں چینی کا اسٹاک ضرورت کے مطابق موجود ہونے کا دعویٰ۔ اس سیزن میں چینی کی پیداوار 5.7 ملین ٹن ہے۔ پہلا موقع ہے جب چینی افغانستان اسمگل نہیں برآمد ہوئی۔ محمد اورنگزیب کی گفتگو۔ 7 ارب ڈالر قرض کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف سے پالیسی سطح کے مذاکرات۔ پاکستانی حکام نے پی آئی اے کی نجکاری جون تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ 3 بجلی کمپنیوں کی نجکاری کا پلان بھی پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے 2 روز میں ٹیکسز اور پاور سیکٹر کے امور پر حتمی بات چیت ہوگی۔ سپر ٹیکس ایک مرتبہ کے لیے خاص مقصد کے تحت لگایا گیا تھا، کیا یہ ٹیکس اب قیامت تک چلے گا؟ جسٹس محمد علی کے سپر لیوی ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ حکومت سے پوچھا جائے سپر ٹیکس کی مد میں کتنا ٹیکس اکٹھا ہوا؟ کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل۔ اعتراض ہے قومی مجموعی فنڈز سے رقم صوبوں کی رضامندی کے بغیر کیسے خرچ ہو سکتی ہے؟ جسٹس امین الدین کا مکالمہ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلسل جاری ہے، جس سے شہری بے گھر ہوئے۔ وکیل ایف بی آر رضا ربانی کا موقف۔ سپر ٹیکس آپریشن متاثرین کی بحالی کے لیے تھا۔ آپریشن کے دوران کن علاقوں سے کتنے لوگ بے گھر ہوئے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا استفسار۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت۔ پہلے ملٹری کورٹ میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز کے ممبران کا ہوتا تھا۔ آرمڈ فورسز اور سویلینز کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ سویلین ٹرائل بھی ہو سکتا ہے۔ خواجہ حارث کے دلائل۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں کی جلد سماعت کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ متفقہ قانون ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ درخواست گزار کا موقف۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان اور بانی کے وکلا میں تلخ کلامی۔ بانی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی۔ سابق وزیر اعظم کے لیے اب تک کیا ریلیف حاصل کیا گیا؟ بانی کی بہن کا وکلا سے سوال۔ جیلیں کاٹیں، بدتمیزی نہ کریں۔ وکیل نعیم پنجوتا کا علیمہ خان کو جواب۔ جیل میں بانی سے شکایت بھی لگا دی۔ پروپیگنڈا جس کا سانس نکال دیا زرداری صاحب نے، جس کا کل دفن کر دیا انہوں نے، وہ تھا پانی کے حوالے سے۔ اور زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بڑا واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ جو کینالز کا منصوبہ یک طرفہ جو فیصلہ یا پالیسی حکومت کی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پیپلز پارٹی کینال منصوبے کے یک طرفہ حکومتی فیصلے کے ساتھ نہیں۔ شازیہ مری کی پھر وضاحت۔ صدر زرداری نے گزشتہ روز پانی سے متعلق پروپیگنڈے کو دفن کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نے واضح کر دیا۔ TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters,
is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. Safe havens close to our border, the TTP has conducted numerous attacks against Pakistan's soldiers, civilians, and institutions, resulting in hundreds of casualties. افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں خطے اور دنیا کے لیے خطرہ قرار. کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری بن گئی. بی ایل اے اور مجید بریگیڈ پاک چین اقتصادی تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھوس شواہد ہیں قابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیب اکرم کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. پاکستانی سفارتکار کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا. سفارتکار نجی دورے پر گئے تھے، معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا رد عمل. امریکہ میں تعیناتی کے دوران سفارتکار مبینہ طور پر انتظامی بدعنوانی میں ملوث رہے، جس پر انہیں لاس اینجلس ایئرپورٹ پر روکا گیا. ذرائع کا دعویٰ. وزیر اعظم نے چلاس پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم کی بندش کا نوٹس لے لیا. وزیر اعظم کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو شاہراہ کی فوری بحالی کی ہدایت. بغیر آئینی اختیارات کے 50,000 سے زائد بچوں کو آئی ٹی تعلیم دلائی. کئی بچے اب لاکھوں روپے مہینہ کما رہے ہیں. جب تک اس منصب پر ہوں، گورنر ہاؤس عوام کا رہے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی مزید توسیع کر دی. ملزم کے وکیل کی عبوری چالان جمع کرانے کی درخواست پر نوٹس جاری. تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ تشویشناک حد تک کم ہو گیا. پانی کی سطح 1405 فٹ پر آ گئی. ڈیڈ لیول 1402 فٹ ہے. بجلی کے 17 پیداواری یونٹس میں سے 9 بند ہو گئے. ملک میں بجلی کے بحران کا امکان پیدا ہو گیا. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف نواب شاہ میں بار کونسل کے وکلاء کا احتجاج. سیشن کورٹ سے شراز چوک تک ریلی. خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے طلباء کا مظاہرہ. کوٹری میں بھی شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی. راجن پور میں سولر پلیٹوں کے استعمال سے بنجر علاقے آباد ہونے لگے. وجاہت کا بیابان واٹر سپلائی اسکیموں سے ہرے بھرے نخلستان میں تبدیل. لاکھوں ایکڑ اراضی پر سولر سسٹم کے ذریعے سارا سال پانی دستیاب. کراچی میں پورٹ قاسم ملازمین کا مطالبات کے حق میں مظاہرہ اور دھرنا. مختلف جماعتوں کے کارکن مظاہرے کا حصہ. بھیک نہیں مانگ رہے، چارٹر آف ڈیمانڈ پورے کیے جائیں، مظاہرین کا مطالبہ. سندھ حکومت کا سرکاری ملازمین کو عید الفطر سے قبل تنخواہ دینے کا اعلان. 21 مارچ کو پینشن اور تنخواہیں جاری کرنے کی ہدایت. وندر کے قریب تیز رفتار مسافر وین ٹرک سے ٹکرا گئی. خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی. بہاول نگر میں بس الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 21 مسافر زخمی ہو گئے. جیکب آباد میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم میں 4 افراد کی ہلاکت پر جرگہ. ایک فریق پر 1 کروڑ 79 لاکھ روپے جرمانہ عائد. 1 لاکھ روپے موقع پر ادا. بقیہ رقم ایک ساتھ میں ادا کی جائے گی. پشاور کی نمک منڈی میں قائم پنیر کی دکان دیگر تاجروں کے لیے مثال. رمضان المبارک میں دکان پر پنیر کی قیمت کم کر دی جاتی ہے. 15 اور 1600 کے بجائے پنیر 1000 روپے فی کلو میں فروخت. شہری دور دور سے دکان کا رخ کرنے لگے. کراچی میں کتوں کے ساتھ بلیوں کے حملے بھی بڑھ گئے. شہر کے سرکاری اسپتالوں میں بڑی تعداد میں کیسز رپورٹ ہونے لگے. طبی ماہرین نے ویکسینیٹڈ بلیوں سے بھی ریبیز ہونے کا اندیشہ ظاہر کر دیا. سائیکل پر دنیا بھر کی سیر کرتا ہوا فرانسیسی شہری خیرپور پہنچ گیا. پولیس اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بنوائیں. پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیے. سندھ کے لوگ مہمان نواز قرار دے دیے. اسرائیل کے غزہ اور مغربی کنارے پر حملے. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 36 فلسطینی شہید اور 14 زخمی ہو گئے. تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 32 لاشیں نکال لی گئیں.
लंदन में फलस्तीनी परचम थामे बिग बैन टावर पर चढ़ने वाले नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम पर अवामी परेशानी का बाइस बनने और रेड जोन में दाखिल होने के 4 जुर्म आयद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जमीन तंग, अजान देने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मस्जिद के लाउड स्पीकर को भी जब्त कर लिया गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेनी हुकाम ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हलाकतों की तादाद 3 हो गई। फिलिपाइन के साबिक सदर को इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हांगकांग से मैनिला एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। आलमी फौजदारी अदालत ने वारंट जारी कर रखे थे। उन पर 2016 से 2022 के दौरान मनशियात के मुल्जिमान के मावरा अदालत कत्ल का इल्जाम है। अमरीकी रियासत मैक्सिको में 2 बस हादसात में 32 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अर्जेंटाइन के शहर बाहिया ब्लांका में शदीद बारिशें, 16 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद लापता हो गए। अर्जेंटाइन के सदर ने अमवात पर सोग का ऐलान कर दिया। वानुआतू के वजीर आजम ने IPL के साबिक चेयरमैन ललित मोदी का पासपोर्ट मंसूख करने की हिदायत कर दी। भारतीय ताजिर ललित मोदी मफरूर और बदउनवानी के मुकदमे में दिल्ली पुलिस के मतलूब हैं। उन पर इंडियन प्रीमियर लीग के साबिक सरबराह के तौर पर मुबैना धांधली के इल्जामात भी हैं। बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में शिद्दत पसंदों का होटल पर हमला। खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी होटल के दाखिली दरवाजे से टकरा दी। 5 अफराद हलाक और मुत्तादिद जख्मी। होम ग्राउंड पर सीरीज हारी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी मात खाई। कीवी से शिकस्तों का बदला लेने ग्रीन शर्ट्स का नया दस्ता आज न्यूजीलैंड रवाना होगा। 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम की लाहौर में सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बेटे के वालिद बन गए। साथियों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हारिस रऊफ ने बेटे की पैदाइश से मुताल्लिक अब तक खुद कोई पोस्ट नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम की वतन वापसी पर विक्ट्री परेड या कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद न करने का फैसला। कुछ खिलाड़ी छुट्टियां गुजारने के लिए बैरून मुल्क भी रवाना। पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी से मुताल्लिक उम्मीद की किरण रोशन हो गई। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम ने 21 साल से वीरान नेशनल हॉकी स्टेडियम को आबाद कर दिया। 4 मैचेस की सीरीज में जर्मन टीम को 3-0 की बढ़तरी। आखिरी दोस्ताना मैच इस्लामाबाद में 13 मार्च को शेड्यूल। PCB माली मुश्किलात का शिकार। नेशनल T20 कप के खिलाड़ियों की मैच फीस 1 लाख रुपए से कम करके 10,000 रुपए कर दी। रिजर्व खिलाड़ियों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गुज़िश्ता सीजन के भी कुछ खिलाड़ियों और एम्पायर्स के मुआवजों की अदायगियां बाकी। नेशनल T20 कप 14 मार्च से शुरू होगा। 16 रीजन्स की 18 टीमें इवेंट में हिस्सा लेंगी। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान मैचेस की मेजबानी करेंगे। एशियन चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर की एक और कामयाबी। ईरान के मारूफ फुटबॉल क्लब अस्लकलाल FC को 3-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।